السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کی صورتحال اب بہتر ہو رہی ہے۔ میڈیکل بورڈ نے تفصیلی معائنے کے بعد رپورٹ جاری کر دی ہے۔ میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعظم کو دوائیں بھی تجویز کی ہیں۔ ان کے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا کو بھی فون پر بریفنگ دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی طبی معائنے کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق 73 سالہ سابق وزیراعظم کا 15 فروری 2026 کو میڈیکل بورڈ کے ذریعے تفصیلی طبی معائنہ مکمل کیا گیا۔ میڈیکل بورڈ میں الشفا ٹرسٹ آئی اسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور پیمز کے پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق سینٹرل میکیولز تھکنیس 550 سے کم ہو کر 350 ہوئی ہے، جو نمایاں بہتری ہے۔ متاثرہ دائیں آنکھ کی بینائی 6/36 سے 6/9 ہو گئی ہے، جو موجودہ مرحلے پر تسلی بخش ہے۔ بغیر اینک کے دائیں آنکھ کی بینائی 24/6 اور بائیں آنکھ کی 9/6 ریکارڈ کی گئی۔ اینک کے ساتھ دائیں آنکھ 9/6 جبکہ بائیں آنکھ 6/6 ہو گئی ہے۔ میڈیکل بورڈ نے رپورٹ میں آئندہ کا علاج اور ادویات بھی تجویز کی ہے۔ میڈیکل بورڈ نے بیرسٹر گوہر خان اور علامہ راجہ ناصر عباس کی ماہرین کو تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ سابق وزیراعظم کے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا کو بھی فون پر بریفنگ دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ دونوں ڈاکٹرز کے دستخط سے جاری کی گئی ہے۔ شوکت خانم اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عاصم یوسف نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو بہتر قرار دیا ہے۔ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے 40 منٹ گفتگو ہوئی، بینائی میں بہت بہتری آ رہی ہے۔ گزشتہ روز دوپہر کو بھی بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو خود نہیں دیکھا، مجھے اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو ہیلتھ کیئر میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں کیا جائے۔ I spoke over the telephone to the two doctors based in Islamabad who are currently treating Mr. Imran Khan for his eye condition. Their latest assessment was yesterday afternoon. They told us that in their view, Mr. Khan had shown significant improvement as a result of treatment. I would be extremely happy if I was able to confirm that this was the case. Unfortunately, because I have not seen him myself and have not been able to participate in his care, I would appeal again to the authorities to please allow me or my colleague Dr. Faisal Sultan, or ideally both of us, to be allowed to see Mr. Khan and to participate in his care, and most importantly that all further care be carried out at the Shifa International Hospital in Islamabad. بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی اینک کے ساتھ 70% ہے، دوسری آنکھ کی بینائی 6/6 ہے۔ ضرورت سے زیادہ شور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا دو ٹوک موقف۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا اندیا بھی دے دیا۔ کہا کہ کبھی سرکاری سطح پر موٹر ویز بند نہیں کی جاتی۔ خیبر پختونخوا حکومت آئین کی پاسداری کرے، اگر وہ لوگ بات نہیں مانتے تو وفاق کو ایکشن لینا پڑے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا جوابی وار، بولے سہیل آفریدی پر غیر ضروری حملہ نہ کریں، فیصلوں کا اختیار سہیل آفریدی کے پاس نہیں، اچکزئی اور علامہ صاحب کے پاس ہے۔ بانی کی آنکھ میں بہتری کو معجزہ قرار دے دیا۔ کسی چیز کو خفیہ رکھنا شفافیت کا کینسر ہے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی ملاقاتیں کرا دیں، سب واضح ہو جائے گا۔ آج کل بہت زیادہ شور و غوغا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ دوبارہ معائنہ ہوا ہے، وہ 35-25 والی بات نہیں ہے، ان کی وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری 6/6 ہے، تو ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ ہم اننیسیسریلی ہائپ نہیں کریٹ کر رہے ہیں۔ ہم خان صاحب کی دیکھنے تک تسلی ہوگی تو ہم کہہ رہے ہیں ہم ہاف وے چھوڑ دیں۔ آپ نے تو 3 مہینے وہ کمپلین کرتا رہا، وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی کہ جس کی وہ سویلنگ ہونے چاہیے نارمل بندے کے ہونے چاہیے 250 اور 250 کے بجائے وہ 550 تھا۔ تو سرکاری سطح پہ موٹر ویز کی اور جی ٹی روڈز کی جو بندش ہے، یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس رپورٹ کو دیکھنے بعد وہ خود ہی اسے درست کریں گے، ادروائز پھر وفاق کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا۔ لوگ اننیسیسری سہیل پہ اٹیک کرتے، میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، خان نے ان پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ خان کا کھلاڑی ہے، ان کو جو آرڈر ملے گا وہ وہی کمپلائی کرے گا۔ وہ پالیسی ڈیسیجن والا بندہ نہیں ہے۔ خان نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم پالیسی بناؤ کہ یہ کرو، تم خود ایکشن کرو۔ خان نے ان کو آرڈر کیا کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کرو، وہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔
بانی پی ٹی آئی نے میرے والد کی بیماری کا مذاق اڑایا تھا. والدہ کو کینسر ہوا تو اسے ڈرامہ کہا. اب یہ ڈرامہ جیل میں ہے لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو کھانا نہ دو, اس کو یہ نہ دو, اس کو وہ نہ دو. خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ حلفاً کہتی ہوں بانی کو جیل میں تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں. آپ اختلاف کریں, پرفارمنس, پالیسی اور خدمت پر سوال کریں, سیاست میں ذاتیات کو اٹھا کر باہر پھینک دیں. انتشار, فتنہ, جلاؤ, گھیراؤ, آگ لگانے کو اٹھا کر پاکستان سے باہر پھینک دیں. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار اور دماغ میں گالی ہے. خیبر پختونخوا میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ترقی کس چڑیا کا نام ہے. کہتے ہیں بس انہیں شعور دے رہے ہیں. کون سا شعور؟ پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے بچے پتھر کے زمانے میں ہیں. کہ نواز شریف کی بیماریاں دیکھو تو میں نے دیکھی ایک لمبی لسٹ تھی بیماریوں کی. مجھے بتاؤ کسی کی بیماری کا ایسا کبھی مذاق اڑانا چاہیے؟ گردن سے پکڑ کے اس کو گھسیٹو, اس کی بیماری کا مذاق بناؤ, اس کی بیوی کی بیماری کا مذاق بناؤ, اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالو. یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ پالیسی پہ اختلاف کر سکتے, سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن سیاسی اختلاف کو آپ ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدل سکتے. حلف اٹھا کے کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے, آج تک نہ میں نے کبھی سوچا, نہ نواز شریف نے کبھی سوچا, نہ شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ اس کا اے سی اتروا دوں, اس کا کھانا بند کر دوں, اس کا ٹی وی بند کر دوں. کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا. ادھر ہونہار ہے, ادھر انتشار ہے. لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو بس یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں, بس یہ شعور دے رہے ہیں ان کو. کھانا پینا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, اس کا جواب یہی ہے کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں. کون سا شعور؟ مجھے بہت افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جتنی کوشش محسن نقوی نے کی ہے اتنی کسی نے بھی نہیں کی. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا بڑا دعویٰ. کہا میں نے یہ بات اپنی پارٹی کو بھی بتائی ہے کہ محسن نقوی نے بہت بار کوشش کی کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہوں اور مسئلہ حل ہو جائے. یہ بات بانی پی ٹی آئی کو بھی بتا چکا ہوں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جتنی کوشش محسن نقوی نے کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی. سابق میں نے خان صاحب کو بھی کہا اور میں نے پارٹی میں کئی دفعہ کہا اور میں آپ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے, اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف آسٹریا کے دورے پر موجود ہیں. انہوں نے چانسلر کرسچن اسٹاکر کے ساتھ وفود کی سطح پر ملاقات کی ہے اور اقتصادی شراکت داری, ثقافتی تعاون اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر بات کی. وزیر اعظم نے پاکستانی اور آسٹریا کی کمپنیوں کے اجلاس میں بھی سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کی اور کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا شراکت داری کے نئے مرحلے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آسٹریا. وینا پہنچنے پر پرتپاک استقبال, گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے اور وفود کا تعارف بھی کروایا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور چانسلر کرسچن اسٹاکر نے وفود کی سطح پر ملاقات کی. تعلقات کی مضبوطی, ثقافتی تعاون اور اقتصادی شراکت داری کے نئے مواقع پر بات چیت ہوئی. وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے. ٹیکنالوجی کی ترقی, فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں. آسٹریا کے تعاون کو خوش آمدید کہیں گے. Pakistan ist offen für Geschäft und bereit für eine neue Phase der Pakistan-Österreich-Partnerschaft. Meine Damen und Herren, meine Regierung hat viele Schritte gemacht, das Klima besser zu machen. Wir würden es begrüßen, wenn österreichische Firmen Pakistans enorme Möglichkeiten. وزیر اعظم نے پاکستانی اور آسٹریا کے معروف کمپنیز کے سربراہان کے اجلاس میں تجارت, مصنوعی ذہانت, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, قابل تجدید توانائی, صنعت, تعمیرات, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع بھی اجاگر کیے. آسٹریا کی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے اور اپریل میں پاکستان یورپی یونین بزنس فورم میں شرکت کی دعوت دی. Welcome you, ladies and gentlemen, be our guest and let's take this partnership to new heights. Finally, we look forward to the participation of Austrian companies in the EU-Pakistan Business Forum at the end of April in Islamabad.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकत दारी के नए मरहले के लिए तैयार हैं और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से यूएई के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती की अबू ज़हबी में मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुत्तहदा अरब अमारात की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़ करार दे दिया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी ताउन, खुसूसन मईशत, सरमायाकारी और सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की गई और दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए मुसलसल राबतों पर जोर दिया। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुत्तहदा अरब अमारात के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती से अबू ज़हबी में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुआशी ताउन, सरमायाकारी और सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के मुसलसल राबतों पर इत्तफाक किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर अमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह ताउन दोनों बरादर ममालिक के गहरे तारीखी ताल्लुकात का मजहर है। दोनों ममालिक मजबूत तज़व्वुराती शराकतदारी में बंधे हुए हैं। नेपरा ने मौजूदा सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला करते हुए तरमीमी मुसव्वरे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उस पर 30 रोज़ में आरा भी तलब की गई हैं, जबकि तरमीम का इत्तलाक 9 फरवरी 2026 से होगा। गुज़िश्ता हफ्ते नेट मीटरिंग की पॉलिसी ख़त्म करके मुल्क में नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया था और नए सोलर सारिफीन के लिए इजाफी बिजली 11 रुपये फ़ी यूनिट ख़रीदने और मुआहदे की मुद्दत 7 साल से 5 साल करने का फ़ैसला किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने सोलर सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नेपरा रेगुलेशंस का नोटिस लिया और पावर डिवीज़न को नज़रसानी दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत की। शैतान कैद नहीं हुआ, लेकिन रमज़ान से पहले महंगाई का जिन आज़ाद हो गया। अशिया खुरनोश की तमाम कीमतों में व्यापारियों ने मन चाहा इजाफा कर दिया। दुकानों पर लटका हुकूमती निर्खनामा हवा। रमजानुल मुबारक की रोयत का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन महंगाई का चांद दिन में भी नजर आ रहा है। अशिया खुरनोश की हर चीज महंगी हो गई। फल फरोशों ने साल भर का फल वसूल करने की ठान ली। कसाईयों ने हर तरह के गोश्त की फरोख्त पर छुरियां तेज कर ली। राशन बेचने वालों ने अंधी ही मचा दी। 450 रुपए की था, 480 रुपए था, 520 पे डायरेक्ट हो गया। फलों की कीमत बढ़ चुकी है क्योंकि रमजान शरीफ की आमद है, तो हमारे यहाँ नाजायज जो मुनाफाखोरी का एक बड़ा यही कॉन्सेप्ट चलता है रमज़ान शरीफ में। तो इसी तरह आप देख लें तो जो केला था वो 100 से 150 रुपये दर्जन बिक रहा था, वो इस टाइम जो है 200 से 250 रुपये। गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर है। दूसरी जानिब हुकूमत अपनी दुनिया में मगन है। रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान करके इत्मीनान से बैठ गई। बाजारों में प्राइस कंट्रोल करने वाला कोई अफसर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। T20 वर्ल्ड कप का आज अहम मौका हमने देखा कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस अहम मैच में शानदार खेल देखने का मौका मिला। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। श्रीलंका की होम ग्राउंड पर शानदार परफॉर्मेंस को दिखाते हुए उन्होंने फतह अपने नाम की है। इस तरह से श्रीलंकन बल्लेबाज निसानका ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए फतह अपने नाम की है। बिल्कुल, श्रीलंकन बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। खास तौर पर श्रीलंका के बैट्समैन निसानका ने सेंचुरी स्कोर की और टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। श्रीलंका की होम ग्राउंड पर शानदार परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त से दो चार किया है और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया है। श्रीलंकन बल्लेबाज सांका ने शानदार सेंचुरी स्कोर की है और टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के अगले मरहले तक रसाई अब इंतहाई मुश्किल हो गई है। T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। जी हाँ, श्रीलंका ने होम ग्राउंड पर शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए फतह अपने नाम की। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम इवेंट से बाहर हो गई है। खबर शामिल करेंगे, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने सीनियर खिलाड़ियों के मैचेस में परफॉर्म ना करने पर अपनी लाइन ऑफ एक्शन को फाइनल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को अगले मैच में बाहर बिठाने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि नामीबिया के खिलाफ मैच में टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका देने पर गौर शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में आखिरी ग्रुप मैच 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना ज़रूरी है। पाकिस्तान और नामीबिया का मैच बारिश की नज़र हो जाए तब भी पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच जाएगा।
میں ٹیم سلیکشن کروں تو شاہین، بابر اور شاداب پلینگ 11 سے باہر کر دوں. بڑے میچز میں یہ اگر پرفارم نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کھلانے کا فائدہ کیا ہے؟ جونیئر کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی انٹرنیشنل کرکٹ کا تجربہ حاصل کر سکے. شاہد آفریدی نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی رائے دے دی. سابق کپتان نے ڈومیسٹک کرکٹ کے معیار کو بھی ناقص کارکردگی کی وجہ قرار دیا. خبروں میں فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.